بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مائی نیم از سید وجاہت علی اینڈ آئی ایم اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس. آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے دا پارلیمنٹ آف پاکستان. پارلیمنٹ آف پاکستان میں سب سے پہلے دا پریزیڈنٹ، اس کے بعد نیشنل اسمبلی، اس کے بعد سینٹ، یہ تین جو ہے ہاؤسز ہے وہ پارلیمنٹ آف پاکستان کا حصہ ہے. اس کے علاوہ پروونشل اسمبلیاں بھی موجود ہے. آج ہم پارلیمنٹ سیریز میں پریزیڈنٹ کو اسٹڈی کریں گے کہ پاکستان میں پریزیڈنٹ کون ہوتا ہے، اس کے اختیارات کیا ہوتے ہیں، اس کے الیکشن کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اور اس کے پاس کون کون سے اسپیشل پریروگیٹو یا اختیارات موجود ہوتے ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان کا صدر ریاست کا سربراہ ہوتا ہے اور وہ ایک آئینی عہدے کا مالک ہوتا ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان، جیسا کہ ہم نے اسٹڈی کیا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کون ہوتا ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان ریاست کا سربراہ ہوتا ہے. وہ وفاق کے تمام اکائیوں کا ایک اتحاد کی ایک علامت ہوتا ہے. وہ ریاست کا سربراہ ہوتا ہے. چلیے جانتے ہیں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کون بن سکتا ہے یا اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے. تو آئین میں اس کی کوالیفیکیشن موجود ہے. اس کی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ سب سے پہلے چونکہ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو اس کو مسلمان ہونا لازمی ہے، پلس اس کی ایج 40 سے ابو ہونی چاہیے، اور نیشنل اسمبلی کے ممبر بننے کے لیے جو بھی شرائط ہے وہ اس پر پورا اترنا چاہیے. یعنی کہ وہ آرٹیکل 62، 63 اور دیگر جو آرٹیکلز ہے جو کہ اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہ ان پر پورا اترنا چاہیے. پریزیڈنٹ کے کوالیفیکیشن میں سب سے اہم کوالیفیکیشن اس کا مسلمان ہونا ہے، چونکہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد اس کی ایج 40 سے ابو ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد اس کا پاکستانی سٹیزن ہونا لازمی ہے. پھر اس کے بعد اس کا آرٹیکل 62، 63 یعنی کہ پبلک آفس ہولڈنگ اور امانت داری جو کہ دیانت داری کے دفعات ہے اس پر پورا اترنا چاہیے. یعنی کہ وہ کسی بینک کا ڈپارٹر نہیں ہونا چاہیے، وہ کسی ٹرسٹ یا ڈیٹ کا جو ہے وہ ڈپارٹر نہیں ہونا چاہیے. وہ ایک کلین سویپ انسان ہونا چاہیے جو کہ اسمبلی کے ممبر بننے کے لیے، نیشنل اسمبلی کے ممبر بننے کے لیے جو بھی شرائط و ضوابط ہے وہ اس پر بھی پورا اترنا چاہیے. چلیے سیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کا الیکشن کس طرح سے ہوتا ہے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان، جیسا کہ پاکستان میں ایک باڈی ہے، اس کے پاس الیکشن کمیشن ایکٹ ہے. وہ پاکستان میں جتنے بھی الیکشنز ہوتے ہیں، خواہ وہ پریزیڈنٹ کے ہو، خواہ وہ سینٹ کے ہو، نیشنل اسمبلی کے ہو، پروونشل اسمبلی کو ہو، یا آرٹیکل 140 کے تحت جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوتے ہیں اس کے الیکشنز ہو، الیکشن کمیشن وہ ادارہ ہے جو کہ ان تمام الیکشنز کو مینیج کرتا ہے، سپروائز کرتا ہے اور ڈیل کرنے کا ذمہ دار ہے. تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کیسے سلیکٹ یا کیسے الیکٹ ہوتا ہے؟ یہ ایک غیر سیاسی عہدہ ہے جو کہ آئینی عہدہ ہے. ملک میں جو بھی آئینی عہدے ہوتے ہیں جیسے کہ گورنر کا ہو گیا، جیسے کہ پریزیڈنٹ کا ہو گیا، جیسے کہ وفاقی آئینی عدالت کا ہو گیا، وہ سارے عہدے جو ہے وہ غیر سیاسی ہوتے ہیں. پریزیڈنٹ کے الیکشن کے بارے میں اسٹڈی کرنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ الیکٹورل کالج کسے کہتے ہیں، کیونکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا الیکشن الیکٹورل کالج کے ذریعے ہوتا ہے جس میں کہ تمام صوبائی اسمبلیوں، سینٹ، نیشنل اسمبلی کے اراکین ممبران مل کر ووٹ ڈالتے ہیں. جو بھی کینڈیڈیٹ سب سے زیادہ ووٹ لیتا ہے تو وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان منتخب ہو جاتا ہے. الیکٹورل کالج میں سینٹ کے 94 ممبران، اس کے بعد نیشنل اسمبلی کے 342 ممبران، اس کے بعد بلوچستان اسمبلی کے 65 ممبرز، اور اس طرح سے تمام صوبوں کے جو بھی ممبرز ہیں وہ سارے اس میں ووٹ ڈالنے کے حقدار ہوتے ہیں. 1 پرسن 1 ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے نیشنل اسمبلی، سینٹ اور بلوچستان اسمبلی کے لیے. سندھ اور پنجاب اسمبلی کے لیے ایک فارمولہ بنایا گیا ہے، چونکہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ تمام فیڈریٹنگ یونٹس یا فیڈریشن کا اتحاد کی علامت ہے، ریاست کا سربراہ ہے اور ریاست سب کا سانجہ ہے. اس نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک فارمولہ بنایا گیا ہے کہ صوبوں میں جون سے صوبے کے کم ووٹ ہوں گے، یعنی کہ جس صوبے کے پروونشل اسمبلی میں سب سے کم ممبران ہوں گے تو باقی کے صوبوں کے بھی اتنے ہی ووٹ کاؤنٹ کیے جائیں گے. سینٹ میں
94 मेंबर्स है तो 94 मेंबर्स के वोट 94 काउंट होंगे। जैसा कि नेशनल असेंबली में 342 मेंबर्स है तो वो 342 वोट ही काउंट होंगे। और उसके बाद बलूचिस्तान असेंबली में 65 मेंबर्स है तो वो 65 वोट ही काउंट होंगे। लेकिन पंजाब में चूंकि 371 वोट है, खैबर पख्तूनख्वा में 164 वोट है, सिंध में 168 वोट है, तो उन वोटों को की जो इसकी जो रेशो में जो डिसबैलेंस है उनको पेरिटी पे लाने के लिए बलूचिस्तान असेंबली के जो 65 वोट है वो ही सूबों सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को भी दिए जाएंगे। उसका फार्मूला कैसा होगा? मान लीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को हम लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में 164 मेंबर है। अब इस 164 मेंबर्स को जो रेशो के हिसाब से देखा जाएगा बलूचिस्तान के रेशो के हिसाब से, तो वो आएगा 1.9 वोट जो कास्ट होंगे तो वो एक वोट काउंट होगा। यानी कि तकरीबन अगर 2 लोग वोट काउंट करेंगे तो वो एक वोट काउंट होगा। अब इस तरह से हम अगर देख ले पंजाब का, तो वहां पर 371 मेंबर्स है पंजाब असेंबली में, तो उनका वोट का रेशो क्या बनता है? 5.7 बनता है। यानी कि तकरीबन अगर 6 लोग वोट डालेंगे तो वो एक वोट तस्वुर होगा। इस तरह से अगर हम सिंध का देख ले तो वहां पर सिंध में 168 मेंबर्स है टोटल असेंबली में, तो वहां का भी तकरीबन जब 2 लोग वोट डालेंगे तो वो एक वोट काउंट होगा, कंसिडर होगा। इस तरह से अगर हम ओवरऑल देख ले तो प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में टोटल वोट जो है वो 1170 है। इस तरह से अगर हम इस सब को काउंट लेंगे तो हेड काउंट के हिसाब से प्रेसिडेंट के इलेक्शन में प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में टोटल जो वोट कास्ट होने हैं वो 1170 के करीब है। और एक्चुअल जो काउंट में हमारे पास वोट है, रेशो के हिसाब से वोट है, पेरिटी को मद्देनजर रखते हुए इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया है, जो फार्मूला मैंने बताया उसके हिसाब से है, तो वो 708 वोट बनते हैं। अब इस 708 वोट का फार्मूला हमने सीखा, समझा और जाना। तो ये था इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, जिसके जरिए पाकिस्तान के सदर की इंतखाब इलेक्शन होती है। अब इलेक्शन कंडक्ट कौन करेगा? जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास जो है वो एक बॉडी है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसके पास अपना इलेक्शन कमीशन एक्ट है और उसका अपना इलेक्शन कमिश्नर है और उसकी एक पूरी स्ट्रक्चर है, एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसकी। वो इदारा पाकिस्तान में जो भी इलेक्शन है, वो नेशनल, सेनेट, प्रोविंशियल या वो ज़िम्मी इलेक्शन है या वो आर्टिकल 140A के तहत जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन है, उन सब का जिम्मेदार, उन सब को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। तो इस तरह से इलेक्टोरल कॉलेज जब बनता है तो फिर प्रेसिडेंट की भी इलेक्शन की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की होती है। Thanks for watching. Subscribe for more.